اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القدر میں پہلی فصل میں مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 80 ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رجلین من مزینۃ، بے شک دو آدمی من مزینۃ، مزینہ قبیلے سے، قالا ان دونوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت آپ کا کیا خیال ہے، ما یعمل الناس جو عمل کرتے ہیں لوگ، الیوم آج کے دن، ویقدعون فیہ اور اس میں وہ محنت کوشش کرتے ہیں، شیئن کہ ایسی چیز ہے، قضی علیہم کہ فیصلہ کر دیا گیا ان پر، ومضی فیہم من قدر سبق او فیما یستقبلون یا گزر چکا ہے ان کے اوپر، من قدری ایسی تقدیر سبق جو گزر چکی ہے، او فیما یا پھر یستقبلون جو آنے والی ہے، مما اس میں سے، اتاہم بہ نبیہم کہ دیا ان کو ان کے نبی نے، وثبتت الحجۃ علیہم اور ثابت ہو چکی ہے ان پر دلیل، قال فرمایا، لا بل شیئن نہیں بلکہ ایسی چیز ہے، قضی علیہم کہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، ومضی فیہم اور گزر چکی ان میں، واتصدیق ذالک فی کتاب اللہ اور اس بات کی تصدیق اللہ کے قرآن میں اس آیت میں ہے، ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، رواہ مسلم۔ سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ دو آدمی مزینہ قبیلے سے وہ آئے اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں اور محنت بڑی کرتے ہیں، اور کیا جو گزر چکا ہے ان کا اور جو ان کا آنے والا ہے، کہ یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کے پاس تقدیر میں ہے، اور جو ان کے نبی نے ان کو دیا ہے وہ ثابت بھی ہو چکی ہے ان پر دلیل، فقال اللہ بلکہ فرمایا فیصلہ کر دیا گیا ان پر اور وہ گزر چکا ہے، اور اس بات کی تصدیق بھی اللہ نے کر دی ہے۔ اس حدیث میں مفہوم یہ ہے کہ جو بھی انسان محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے، لکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ، جو وہ یعنی کہ کر چکے ہیں وہ بھی، اور جو کرنا ہے یہ اللہ کے اندازے میں ہے۔ ہمیں اس حدیث یعنی کہ تقدیر پر ایمان لے کر آنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم تقدیر پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہم خرچ کر لیں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قلت میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کا رسول، انی رجل شاب بے شک میں جوان آدمی ہوں، وانا اخاف علی نفسی اور میں ڈرتا ہوں اپنے نفس پر، العنت زنا سے، ولا اجدو نہیں میں پاتا، ما وہ چیز، اتزوج بہ النساء کہ میں شادی کر سکوں اس کے ساتھ اپنی عورتوں سے، یعنی کہ اپنی عورتوں سے مراد النساء اور کسی عورت سے یا عورتوں سے، کأنہ گویا کہ وہ صحابی، یستأذنہ وہ اجازت مانگ رہا تھا، فی الاختصاء کھسی ہونے کے بارے میں، قالا تو انہوں نے کہا، فسکت عنی خاموش ہو گئے مجھ سے، ثم قلت پھر میں نے کہا، مثل ذالک اسی مثل ہی میں نے کہا، ثم قلت پھر میں نے کہا، مثل ذالک اسی مثل، فسکت عنی اور خاموش ہو گئے مجھ سے، ثم قلت مثل ذالک پھر میں نے اسی مثل کہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ، جف القلم قلم جو ہے نا وہ خشک ہو چکا ہے، بما انت اس چیز کے ساتھ، انت لاق جو بھی تو لانے والا ہے، فاختصی علی ذالک تو خصی ہو جا، علی ذالک اس بات پر، او ذریعہ تو چھوڑ دے، جو آنے والا ہے وہ آ کے ہی رہے گا، چاہے تو خصی ہو جا چاہے تو خصی ہونا ترک کر دے۔ چند ایک مسائل اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں خصی ہونے کی اجازت نہیں ہے، جیسے صحیح بخاری میں حدیث وہ 3 صحابی آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تھے، ان میں سے
ایک نے سوال کر دیا کہ آقا علیہ السلام کی عبادت کیسی ہے، سیدہ عائشہ نے عبادت بتلائی۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کرواؤں گا، بیوی بچوں میں بندہ مصروف ہو جاتا ہے اور کافی نیکی سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک نے کہا میں رات کو نہیں میں نے سونا، میں ساری رات قیام کروں۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ تو آقا علیہ السلام کو پتہ چلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلایا جائے۔ جب ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لا اتقاکم و اخشاکم، میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ متقی ہوں۔ میں نے واتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کروائی ہے، اصوم روزے نفلی رکھتا بھی ہوں، وافطر اور افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں رات کو، آرام بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو پھر فرمایا ومن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میں محمد کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے خصی ہونے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کا دوسرا حل بیان کیا گیا کہ روزے رکھے بندہ اتنی دیر تک جتنی دیر تک انسان جو ہے عمل ایمان والی زندگی نہیں شروع کرتا۔ اگر اس کو اپنی جان پہ خطرہ ہے کہ میں زنا کر بیٹھوں گا تو پھر وہ روزے رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آنے والی چیز ہے، اگر انسان خصی بھی ہو جائے اس کے باوجود بھی اگر اس کی شادی ہو جائے تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو درست کر سکتے ہیں، وہ چیز درست ہو سکتی ہے۔ اور پھر بھی وہ کوشش اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اولاد اگر اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے تو خصی ہو بھی جائے پھر بھی اللہ اس کو اولاد دے دے۔ اس کی مثالیں آج کل کتنی عورتیں ایسی ہیں 2 بچوں کے بعد وہ اپنا آپریشن کروا کے تو جہاں سے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا منہ بند کروا لیتی ہے، یا کوئی ایسی چیز یعنی کہ رحم میں دوائی داخل کی جاتی ہے کہ جس کے ساتھ عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود ایک گھر کو میں جانتا ہوں، نام تو نہیں یہ لیا جا سکتا، انہوں نے ہمیں بتایا اس کے بعد 4-5 بچے ہوئے۔ اس کی بیوی نے، ایک مولانا صاحب ہے، بہت بڑے مولانا صاحب ہیں اور مدینہ کے فارغ ہیں، ان کی اوجا نے ان کی اجازت کے بغیر یہ کام کروایا۔ ابھی اتنے بچے آگے ہیں، ان کے تقریباً 22-23 بچے ہیں، تو ان کی بیوی جو ہے وہ تنگ آ گئی، بھی اتنے اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں، تو اس نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد بھی اس ٹوب کا کوئی یعنی ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جو حدیث سچ ہوئی نا کہ جو چیز لکھی ہے تقدیر میں وہ ملنی، اللہ نے 4-5 بچے اس کے بعد بھی دیے ہیں، ابھی بھی سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جو مرضی بندہ کرتا رہے، اگر اولاد لکھی ہے تو دیکھو وہ آ رہی ہے، مرد اپنے ساتھ کچھ کرے یا عورت اپنے ساتھ کچھ کرے۔ وعن عبداللہ بن عمرو قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان قلوب بنی آدم، بے شک آدم کی اولاد کے جو دل ہیں، کلھا سارے کے سارے، بین اصبعینی وہ 2 انگلیوں کے درمیان، من اصابع الرحمانی رحمان کی 2 انگلیاں، کا قلب واحد ایک ہی دل کی طرح، یصرف کیف یشاء وہ پھیر دیتا ہے اس کو جیسے وہ چاہتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، رواہ مسلم۔ اے اللہ مصرف القلوب دلوں کو تبدیل کرنے والے، صرف تو بدل دے، قلوبنا ہمارے دلوں کو، علی طاعتک اپنی طاعت کا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی لکھ چکے ہیں اور ہمیں بھی پہلے ایڈوانس بتا دیا ہے کہ ہر بندے کا جو دل ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب اس حدیث سے بعد لوگ یہ کہتے ہیں بھی اللہ جیسے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، بندے کو تو اختیار بھی نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے ہدایت، اللہ نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے
تو ہدایت اللہ کہتے ہیں دل. اب اگر ہم نے کبھی کوشش ہی نہ کی نیکی کی طرف دل کے بدلنے کی تو ہمارا دل کیسے بدلے گا؟ دعا کرنی چاہیے. دیکھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، صرف تقدیر پہ نہیں کہ بس اب جس دل پھرنا دل نہیں، دعا کر رہے ہیں. تو لکھا ہے کہ دعا کرو گے تو یہ دل پھر جائے گا. تو آج کسی کے بارے میں دعا کی جائے اللہ فلاں کا دل جو ہے نا وہ نیکی کی طرف پھیر دے. میں آپ کو یہاں ایک لطیفہ سناتا ہوں. یہ کھڈیا میں نا میں نے ایک رات ایک مسجد میں ٹھہرا. ایک بیچارہ بندہ تقریباً 5-6 سال سے مسجد کے اندر ہے. میں جب بھی جاتا ہوں نا وہ بیچارہ مسجد کے اندر یا ذکر میں مصروف ہوتا ہے یا اس کے کان کے ساتھ یہ لپیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں اور وہ قرآن سنتا ہے یا ذکر سنتا رہتا مسجد میں، باہر نکلتا ہی نہیں. میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے مسجد میں ہی قیام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ابھی تقریباً 5 سال ہو گئے مجھے. اس نے مجھے جب بتلایا میں حیران ہو گیا. کہنے لگا 5 سال پہلے میرے جب سے 5 سال ہوئے ہیں اس سے پہلے میرے 4 بیٹے ہیں، میرے بچے ہیں. کسی نے میرے اوپر جادو کیا اور اتنا سخت جادو ہے کہ اگر میں مسجد سے باہر نکلتا ہوں نا اور یہ ذکر ذکار میں نہیں کرتا تو وہ روزانہ میرے اوپر عمل کرتا ہے مجھے مارنے کا. تو میں اب تک مر چکا ہوتا. کہتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ سخت روزانہ عمل کرتے ہیں میرے خلاف کہ شاید کہ اگر میں بھی آگے سے مدافعت نہ کروں، مسجد میں نہ ٹھہروں تو شاید میں مر جاؤں. وہ روزانہ کرتا ہے. اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ کوئی ہے عیسائی قسم کا بندہ. اور مجھے اس نے یہ بھی بات بتائی کہ جادو وغیرہ جو ہے نا یہ اثر ہوتا ہے. تو بات اصل میں اس بات سے کرنا چاہتا تھا کہ اس نے کہا کہ میں اب اپنے اوپر یعنی کہ اتنا زیادہ میں مقابلہ کرتا ہوں، میرا تجربہ ہو چکا ہے اس معاملہ میں، کیونکہ میں اپنے اوپر فٹ کرتا ہوں نا. میں پوچھتا ہوں لوگوں سے اور مجھے خود کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے اوپر حملہ شروع ہو گیا ہے. تو کہنے لگا کچھ لوگ نا میرے پاس کبھی کبھی آ جاتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ کچھ جانتا ہے. کہنے لگے ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری نا شادی ہونی چاہیے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. آپ وہ زیادہ تر وظیفے ہی بتاتا ہے، اب یہ کرو یہ کام ہو جائے. وہ بندہ میں وظیفے ہی بتاتا ہوں، کوئی تویز نہیں لے کے دیتا. میں نے وظیفہ اس کو بتایا. تھوڑے دنوں کے بعد آ گیا. اس نے کہا یار وظیفے نے کوئی کام نہیں کیا، ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میرا کام ہو جائے. میں نے کہا بھی وہ عورت جس کے بارے میں آپ ذہن میں رکھتے ہو، اس نے کہا بھی میں ایک عورت ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، تو وہ کسی کے حق میں ہے، اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، عورت ہے اور اس کی کسی کے ساتھ یہ کہ معاشرے کے حالات کیسے ہیں. عورت ہے اور مجھے وہ پسند ہے اور اس کی شادی بھی کسی کے ساتھ ہوئی ہے. ایسا وظیفہ بتاؤ کہ وہ اس سے طلاق لے اور میرے ساتھ نکاح کر لے. تو کہنے لگا ایسا وظیفہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے دعا جو ہے نا اچھے کام کے لیے، دلوں کے پھیرنے کے لیے یہی دعا ہے. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. رواہ مسلم، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مسلم نے. اصل میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے دل ہیں اور یہدی الیہ من اناب. دوسری بات یہ ہدایت اللہ کے پاس ہے، دلوں کو پھیرنا اللہ کے پاس ہے، لیکن اس وقت جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو یہ دعا کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر میں یہ بات لکھی ہے اور یہ بھی لکھی ہے کہ آپ دعا کرو گے تو دل بدل جائیں گے نیکی کی طرف. تو لہذا دعا کرو، اکیلا تقدیر پہ نہ بیٹھ جاؤ. جو پیچھے حدیث تھی نا کہ ہر آدمی کے لیے اس کے نیک اعمال میسر ہے، وہ کرو. صرف کون سا صیغہ ہے؟ ہاں، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے کہ بندہ اللہ سے التجا آرزو کرتا ہے کہ ہمارے دل کو اپنی اطاعت پہ بدل دے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من مولود، نہیں ہے کوئی بھی بچہ، الا یولد، مگر وہ پیدا کیا جاتا ہے، علی الفطرتی، وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر ہی. فطرت مطلب اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. فابواہ، اس کے والدین، یحودانہ، اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، او ینصرانہ، یا اس کو
نصرانی بنا لیتے ہیں، او یمجسانی ہی، یا اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں، کما تنتج البہیمۃ، بہیمۃ جمع، جس طرح ایک چوپایا وہ بچے کو جنمتا ہے پورے کا پورا، یعنی کہ نہ کان کٹا ہوتا ہے نہ ناک کٹا ہوتا ہے، ابھی حال تحسون فیہا من جدا، اور کیا محسوس کرتے ہیں اس میں کوئی کٹ، یعنی کہ جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو۔ ثم یقول، پھر قرآن مجید کی یہ تلاوت کی، فطرت اللہ، اللہ کی فطرت ہے، اللہ تھی وہ فطر الناس علیہا، کہ جس پر اللہ نے پیدا کیا لوگوں کو، لا تبدیلا، نہیں تبدیل کر سکتا کوئی بھی، لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو۔ ہر بچہ جو ہے، اب تقدیر میں یہ بات ہے کہ ہر بچہ اسلام پہ، اب اس کے والدین اس کو بنا لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں، تو عمل کے ساتھ ان کی اسلام والی تقدیر کو بدل کے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تقدیر میں عمل بھی دخل ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس سارے اختیارات ہیں، تو اللہ نے انسان کے دل میں بھی تو کچھ بات ڈالی ہے نا، کہ وہ کوشش اور محنت کرے۔ جیسے اللہ نے تو سب کو، ہمیں سب کو پیدا کیا ہے، اسلام پہ پیدا کیا ہے، تو آگے والدین، کوئی اب مسلمانوں کے آ جائیں، کوئی مالکیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، مالکی بنا لیتے ہیں، کوئی شافی، کوئی حنفی، کوئی اہل حدیث۔ وعن ابی موسیٰ قال، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہوئے ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، 5 کلمات کے ساتھ۔ فقال، فرمایا، ان اللہ لا ینام، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، ولا ینبغی لہ، اور نہ اس کے لائق ہے، ان ینام، یہ کہ وہ سوئے، یخفض القسط ویرفعہ، اور وہ جھکاتا ہے، کم کرتا ہے رزق کو، ویرفعہ، اور اس کو زیادہ بھی کرتا ہے، یرفع الیہ عمل اللیل، اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں اس کی طرف، عمل اللیل، رات کے عمل، قبل عمل النہار، دن کے اعمال سے پہلے، وعمل النہار، اور دن کے عمل، قبل عمل اللیل، رات کے عملوں سے پہلے، حجابہ، اس کا حجاب اللہ کا، النور، وہ نور ہے، لو کاشفہ، اگر اللہ اپنا حجاب پردہ سے ہٹا دینا تو لأحرقت، تو جلا دیں، سبحات وجہی، اس کے چہرے کی سلوٹیں، منتہا الیہ بصرہ، جہاں تک انتہا ہوتی ہے اس کی نظر کی، من خلقی، مخلوق میں سے، رواہ مسلم، اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ تو اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کلمات، پہلا یہ ہے کہ اللہ سوتا نہیں ہے، نہ اس کے لائق ہے، اللہ کو نیند یا اونگ بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں۔ تو 2 گلاس ہیں، بندہ سو جائے تو آپس میں ٹکرا جائیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، شان ہے، یہ سونا اس کے لائق نہیں، اگر چاہے تو وہ سو بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہ لائق نہیں، اللہ نے اپنے اوپر ایک چیز کو لازم اور مقرر کیا ہے، اور اس کی یہ صفت ہی نہیں ہے سونا، نہ اس کے لائق ہے۔ این نام یخفض القسط، وہی رزق بڑھاتا ہے، کم کرتا ہے، ویرفع، وہی بڑھاتا ہے رزق، جو ہے نا، بندہ بھی جتنی مرضی کوشش کر، بندہ رزق کے معاملے میں بندہ کہے نا کہ میں بڑھ جاؤں گا، بندہ بڑھنے، محنت کے ساتھ اگر رزق ملتا ہوتا نا، صرف محنت کے ساتھ ہی، تو جو یہ مزدوریاں کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، محنت تو یہ زیادہ کرتے ہیں، یہ کاریگر کتنی محنت کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی عطا، رزق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اللہ سبب لگاتے ہیں، کسی کا سبب اچھا چل جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس نے نا حفظ کرتے ہی حفظ کی سنت پہ داخلہ بھیج دیا، اس کا داخلہ، انہوں نے جب وہ عمرے پہ گیا، اس کا انٹرویو ہوا، اس کا داخلہ ہو گیا، انہوں نے جب اس کا انٹرویو لیا نا، انہوں نے داخلہ کر لیا، تو انہوں نے پوچھا نا کہ اب آپ کیا کریں گے، آپ چھوٹے ہیں، آپ ابھی آپ پختہ نہیں ہیں، آپ ایسے کریں، یونیورسٹی کا جو بڑا تھا، آپ پاکستان میں 2-4 سال پڑھے۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا آپ 2-4 سال پڑھیں اور ہم آپ کو اتنی دیر تک آپ کا تعلیمی خرچہ دیتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ فری میں ہے، وہ امیر زادہ، پہلے سے اللہ نے اس کو مال دیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور سلسلہ شروع کروا دیا، والوں نے اس کی کیا کر دی؟ شادی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے کیا نوازا؟ قریب میں ایک بہت بڑی مسجد تھی، انہوں نے کہا ابھی ایسا طالب علم چاہیے ہمیں جو اچھا قاری ہو اور وہ شادی شدہ بھی ہو۔ تو وہ بالکل مدرسے کے قریب، ادارے کے قریب ایک مسجد میں وہ نمازیں پڑھاتا ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، اللہ جب نوازتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس کی کہتے ہیں باں پکڑ لی ہے فلاں کی، تو پھر بندہ سوچنے لگ جاتا ہے رزق آتا کہاں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں ضرور، اکثر رزق جو ہے نا اللہ بدماشوں کو نہیں دیتا، جو بہت سمجھدار بنتے ہیں نا، ظالم لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ شریف اور ایسے بندوں کو نوازتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتا ہے یہ درویش لوگ ہیں۔ زیادہ تر میں نے تو رزق ایسے لوگوں کے پاس دیکھا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کے رزق کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہی بلاتا ہے، وہی کم کر دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنے علم اور کبھی بھی اپنے کام پہ فخر مت کیجئے، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ ایسی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں سزا بھی مل جاتی ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یرفع الیہ عمل اللیل، بلند کیے جاتے ہیں اس کی طرف رات کے عمال قبل عمل النہار، دن کے عملوں سے پہلے، وعمل النہار اور دن کے عمل قبل عمل اللیل، رات۔ بات یہ ہے بھئی تقدیر میں سب کچھ لکھا گیا، اس کے باوجود بھی لکھا جا رہا ہے، وہ ایک بڑا رجسٹر ہے جس میں سب کی تقدیر، اس کے باوجود بھی اللہ کے ہاں اعمالوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے بعد وہ کہتے ہیں جی اللہ کو نہیں پتا کہ بندے نے کیا کرنا ہے، یہ جیسے کرتا جا رہا ہے نا ویسے ویسے اللہ کو پتہ چلتا جا رہا ہے، بعد میں یہ سارا لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ بھی گمراہ ہوئے، کہ اہل سنت والجماعت جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو علم میں ہے، جو کچھ بھی اس کے اندازے میں ہے اس نے اپنے اندازے سے لکھا ہے، یہ کرے۔ آگے سب سے اہم بات، حجابہ النور، اللہ نور ہے، اس کا حجاب ہی نور ہے۔ لو کشفہ، اگر اللہ اس کو کھول دے، لا حرکت سبحات وجی، تو وہ اس کے چہرے کی سروٹیں منتہا الیہ، بس جہاں تک اللہ کی نظر جائے وہ جلا کے رکھ دے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے، تو اللہ تو اپنے نور کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا نور جو ہے نا اس کو اس کے نور کے آگے سے پردہ ہٹا دیا جائے تو جہاں تک اللہ کی نظر پڑتی ہے کوئی چیز بھی بچے گی نہیں۔ ایک اور سوال، قیامت والے دن بھی تو اللہ نے اپنے پردے کو ہٹانا ہے نا، ہم سب نے دیدار کرنا ہے، یعنی کہ الی ربیہا ناظرہ، اللہ کی طرف سب دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ، ہم جنت میں ہوں گے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وجود نہیں دی، وہ جنت والا ایک وجود ہوگا، برداشت کر سکے گا، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اللہ توفیق دے گا۔ تو دنیا میں اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں نہیں کی۔ رواہ مسلم، اس کو روایت کیا امام مسلم نے جی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا ید اللہ ملأ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا تغیضھا، نہیں اس کو کم کرتے، نفقۃ السحا اللیل والنہار، دن اور رات کے براؤ کے برابر خرچ کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دن بھی خرچ کر رہا ہے، ہمیں رزق کون دے رہا؟ اللہ ہی دے رہا ہے۔ ارائی تم، کیا آپ کا خیال ہے، مان فقا، جو اس نے خرچ کیا، منذ خلق السماء والارض، جب سے آسمان و زمین بنا، فإنہ لم یغض، وہ نہیں کم کر سکتا، ما فی یدی، جو اس کے ہاتھ میں، وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر، وبیدی، اور اس کے ہاتھ میں، المیزان، ترازو ہے، یخفض ویرفع، وہ کبھی اس کو جھکاتا ہے اور کبھی اس کو بلند کرتا ہے، متفق علیہ، وفی روایت لمسلم، اور اتفاق کیا گیا اس حدیث میں اور مسلم کی روایت میں، یمین اللہ ملا، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ ابن نمیر نے کہا ملعان، وہ دونوں بھرے ہوئے ہیں، لا یغیضھا شیء، نہیں کم کرتے اس کو کوئی بھی چیز، رات کی یا دن کی۔ اللہ تعالیٰ جب سے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جب سے جتنی دنیا آئی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت سے آج تک خرچ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ خرچ کرتے جائیں گے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کمی نہیں آئے گی، لیکن ہمیں جو سبق دیا جا رہا ہے یہاں سے کہ تقدیر میں ہمارے لیے رزق لکھا ہے، لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا زیادہ مال و دولت سے نوازے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہم آپ کو پڑھائیں، ہمیں کسی کو بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اللہ اتنا زیادہ رزق دے دے کہ طلباء پہ ہم خرچ کرتے جائیں اور مزید ادارے جو ہے نا وہ ہم قائم کرتے جائیں۔ ایک آخری روایت،
سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن زرار المشرکین، مشرکوں کے جو بچے ہیں نا ان کے بارے میں، قال فرمایا اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتے ہیں، بما کانوا عاملین، جو وہ عمل کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، یہ بات بھی۔ اور مشرکوں کے جو بچے ہیں نا ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، زیادہ راجح بات یہ، نابالغ بچے ان کے فوت ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ جنت میں ہی جائیں گے۔